ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس اتار کر عام لباس میں رعیت کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ چوروں نے سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی ہماری طرح چور ہے، اس لیے انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ چوری کرنے میں وہی کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک نے کہا صاحبوں میں اپنے کانوں میں سے ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا میری آنکھ میں ایسی حیثیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن کے اندر بھی بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ ڈال کر سوراخ کر لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ میں مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں ہے۔ پانچویں نے کہا میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے پنجہ کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگروں میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے تاکہ چوری میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت بھی اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں رحم کھا کر داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتی ہی چوروں نے کہا اے ہمارے کتب، ہمارے سردار چونکہ مصیبت والے دن خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، یعنی کہ ہم پکڑے جائیں تو آپ کی برکت سے چھوٹ سکتے ہیں، اس لیے ہم کو بھی فکری ہوگی۔ اب اوروں کے پاس تو ایسے ہنر تھے کہ جن سے چوری کی تکمیل ہو سکتی تھی لیکن سزا کے خطرے سے نہیں بچا سکتا تھا، اب کیونکہ تمہارے پاس وہ ہنر ہے ہم سزا سے بچ سکتے ہیں۔ اس مشورہ کا سب نے خود بادشاہ محمود غزنوی کے محل کی طرف رخ کیا اور بادشاہ خود بھی چوروں کے بھیس میں ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے چور نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ دوسرے چور نے خاک سونگی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے۔ تیسرے چور نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی، قیمتی سامان لوٹا اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے حصے میں آنے والے چوری کا مال چھپا لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو یاد کر لیا اور اپنے آپ کو ان سے چھپا کر شاہی محل کی طرف واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ چنانچہ جب وہ سب کے سب مشقیں کسی ہوئے عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ایک قارئ خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور کہ جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو پہچان لیتا تھا، وہ مطمئن تھا، اس پر خوف کے ساتھ رجا امید کے آثار بھی نمایاں تھے۔ قہر انتقامی سے خوف اور لطف سلطانی کو امیدوار تھا کہ حسب وعدہ جب مراحم خسرانہ سے داڑھی ہل جائے گی تو فی الفور خلاصی ہو جائے گی۔ حسن وعدہ جب سب لوگ اس کے سامنے آ گئے تو یہ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو پھانسی دے دو۔ یہ سنتی اس چور نے دل کو سنبھال کر عرض کیا حضور اجازت چاہیے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں اجازت ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم میں سے ہر مجرم کے پاس ایک ہنر تھا اور میرے پاس یہ ہنر ہے کہ میں نے پہچان لیا رات کو ہمارے ساتھ تھے۔ ہم سب نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا۔ آپ کا ہنر یہ تھا کہ اگر داڑھی ہلا دیتے تو مجرم خلاصی پا جاتا، اب ہم آپ کا ہنر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گفتگو سنی اور مسکرائے۔ دریائے کرم جوش پر تھا اور اپنی داڑھی کو جب ہلایا تو ان کو اس وقت خلاصی مل گئی اور فرمایا کہ یار اس شخص کی اس نگاہ کے صدقے میں تم سب کو رہا کر رہا ہوں کہ جس نے مجھ کو پہچان لیا کہ میں سلطان ہوں۔
مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کر دوں۔